ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی اس 7ویں نشست میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے، اور آج اللہ تعالی چاہے ہم آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 61 تک اپنے درس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو۔ محترم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم 47 نمبر کی آیت تک پہنچے تھے، اور 46 نمبر کی آیت میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ یہ آیت آئی تھی، جس کا ترجمہ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، 2 باغ ہیں۔ آج جن آیات کا مطالعہ ہوگا، ان آیات میں ان 2 باغات میں کیا کچھ نعمتیں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں، ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ترجمے کے بعد میں آیت بآیت تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذوات افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوگی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوگی جنہیں جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے۔ سورہ الرحمن آیات نمبر 48 سے لے کر 61 تک۔ محترم ناظرین، جیسا کہ تمہیداً یہ عرض کیا گیا تھا، ان آیات میں سے ابتدائی چند آیات میں ان 2 باغوں کی صفتوں کا تذکرہ ہے جن کا ذکر آیت نمبر 46 میں آیا تھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، 2 باغ ہیں۔ اور پھر ان 2 باغوں کے اندر میں کیا کچھ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان ضیافت مہیا کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے ڈاکٹر صاحب پہلی آیت نمبر 48 میں، ذوات افنان، بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والے۔ مطلب نہ صرف باغ ہیں وہاں پر، باغ بھی ایسے جو پوری طریقے سے
ہرے بھرے ہے اور بھرے ہوئے ہیں. جی. تو یہاں پر انسانوں کے اندر جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باغوں کا تذکرہ جی کیوں آتا ہے بار بار کہ یہ باغ ہو گئے اور ایسے باغ ہو گئے. تو کیوں آتا ہے تذکرہ باغوں کا؟ اگر ہم لوگ آج بھی کے دور میں بھی دیکھیں گے تو کوئی آدمی تھوڑا پیسے والا ہو جاتا ہے تو وہ پہلی چیز جو اپنے لیے بنانا چاہتا ہے فارم ہاؤس بنانا چاہتا ہے, اور جہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے جی وہ ایک درخت ہو اور جو ہرے بھرے درخت ہرے بھرے سایہ دار درختوں کی چھاؤں میں وہ بیٹھے. اور یہ سب دیکھنے کے بعد بھی لوگ یہ کہتے ہیں قرآن اتنا ریلیٹ ہوتا ہے اپنی آج کے دور سے, اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے کچھ قصے ہیں اور باتیں ہیں. حالانکہ انسان, ہمارے آس پاس کا ایٹماسفیئر اور چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن انسان کی فطرت بہرحال وہی رہتی ہے. اس لیے سورہ آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی مرغوبات نفس بیان کی, اس میں سے ایک مرغوبات نفس میں ایک جو ہے یہی باغات ہے. تو وہی نسبت سے اللہ تعالیٰ پھر باغ کو بھی ڈسکرائب کرا کہ آرڈینری باغ اس سے بالکل مختلف ہے, ایکسٹرا آرڈینری ہے, دنیا کے باغات سے مختلف ہیں جنتوں کے باغات. اور اس کے اندر میں جن جن نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے بہرحال وہی بات اور وہی حدیث کہ کسی انسانی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی انسانی کان نے سنا, یہ وہ نعمتیں ہیں جو اپنے آپ میں بالکل غیر معمولی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں جس کو ہم سمجھ سکتے. اگر ایسی نعمتوں کا اللہ تذکرہ کرتا جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو پھر تو لوگ کہتے کہ ایسا عجیب قرآن ہے جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. تو دونوں سائڈ سے جو ہے جو لوگ قرآن پہ شک کرتے ہیں دونوں سائڈ سے اپنی بات میں جو ہے ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے کہ ایسی کیا چیز ہے کچھ جنت میں جو آج انسان کے پاس مہیا نہیں ہے. جی. تو الحمدللہ یہ ذوات افنان کے سلسلے میں ناظرین, اور اس کے بعد میں وہی جملہ جو بار بار دہرایا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. تو اب جنتوں کا تذکرہ اور جنتوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ, اور اس کے ٹھیک بعد میں فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, دونوں باغوں میں دو چشمے رواں. تو یہ دونوں باغوں میں جو دو چشمے رواں ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ دو چشموں کی تفصیلات کچھ نہ کچھ قرآن میں ملتی ہیں ہم لوگوں کو. جیسے کچھ جگہ پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کا نام تو سلسبیل ہے جو قرآن میں آیا, اور دوسرے کا نام جو ہے نام تسنیم بتایا جاتا ہے. تو یہ دو مطلب اگر لوگوں کو کشمیر جانے کا اتفاق ہوا تو کشمیر میں بھی جو سب سے بیوٹیفل پلیس ہے پہلگام, اس کی خوبصورتی ہے اس کے پانی کے چشموں سے ہے, اور پانی کے روا دوا چشموں سے رہنے سے ہے. مطلب اسٹیٹک واٹر نہیں ہے بلکہ ایسے چشمے جو ابل رہے اور جن سے پانی مستقل بہ رہا ہے. تو پانی کے بہنے کی جو کیفیت ہے اور پانی کے اسٹیٹک رہنے کی کیفیت ہے, اس میں بڑا فرق ہے. ایک جاذب نظر ہوتی ہے اور دوسری بہرحال نظر کو اتنی نہیں لبھاتی ہے. تو یہ نہ صرف یہ کہ دو چشمے ہیں بلکہ ان چشموں کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ تجریان ہے, ان کا جو پانی ہے رواں دواں ہے. دونوں باغوں میں دو چشمے رواں, تجریان کا لفظ آتا ہے ڈاکٹر صاحب, عینان چشموں کے لیے, اور تجریان جو ہے وہ پانی کی کیفیت کے بیان کے لیے کہ دو چشمے جو ہیں وہ رواں ہیں. تو حضرات ناظرین, عزت مآب خواتین, اندازہ لگائیں ان باغوں کا جو جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اہل جنت کو نصیب ہوں گے. اول تو کیفیت یہ بیان کی گئی کہ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور جو بات کہی گئی ہے, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو سایہ ہوگا وہ بھی اپنے آپ میں گھنا ہوگا. اور مزید یہ کہ کچھ مفسرین نے ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی لکھی ہے کہ پھلوں کے گچھوں کی بوجھ سے یہ جو ڈالیاں ہیں وہ جھکی پڑتی ہوگی, اور اہل جنت کو یوں کہہ لیجئے کہ صرف ہاتھ سے توڑ کر کے کھانا ہے, یا ان کے منہ کے پاس بھی وہ اپنے ان پھلوں کو موجود پائیں گے. یہی وہ چیز ہے جو جنت اور دنیا میں ڈیفر ہوتی ہے. دنیا میں اگر درخت بڑے ہو جائے تو ان کا سایہ تو بڑا ہو جاتا ہے لیکن پھل انسان کے ہاتھ سے دور رہتے. لیکن یہ نیگیٹیوٹی بھی جنت میں اللہ تعالیٰ نے دور کی, جہاں پہ درخت ہرے بھرے سایہ دار رہے گے لیکن ان کے پھل جو انسان کے لیے ریچیبل ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات دہرائی ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. تو یہ وہ سارے انعامات ہیں جو اہل جنت کو نصیب ہوں گے.
پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب تیسری جو بات آتی ہے فیہما من کل فاقیہۃ زوجان، دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوگی. تو یہ 2 قسموں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر پہلی بات تو پھل بھی کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور کچھ مرتجمین نے جو ترجمہ میوے کا کیا ہے. ہاں، تو دونوں معنی جو ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں. مولانا طاہر القادری صاحب نے جو اس کا ترجمہ کہ ہر پھل اور میوے 2 قسموں کے ہو گئے. انفیکٹ اسی طرح کا حسن البیان میں بھی یہ آیا ہے، تذکرہ آیا ہے کہ 2 پھلوں سے مراد ایک وہ خشک میوے ہیں اور دوسرے جو ہے تر و تازہ پھل ہیں. تو انسان چونکہ دونوں کے لیے رغبت رکھتا ہے لہٰذا دونوں طرح کے پھل اسے نصیب ہوں گے. ایک اور نقطہ جو اس ضمن میں مولانا مودودی کی تفسیر میں پڑھنے میں آیا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ 2 طرح کے پھلوں سے مراد ایک تو وہ پھل ہیں جو دنیا کے اندر میں انسانوں کو نصیب ہوتے رہے اور اس طرح کے پھل بھی وہاں ضرور ملیں گے، لیکن ان پھلوں کے علاوہ کچھ ایسے پھل ہیں جو خصوصیت کے ساتھ میں اہل جنت کے لیے ہے اور جن کے کھانے کا دنیا میں کوئی موقع ان کو نصیب نہیں ہوا تھا. تو تشریح کے اندر میں اس طرح کی مختلف یوں کہہ لیجئے کہ مفسرین کے اقوال ہیں جو بیان ہوئے ہیں. مطلب اس کو اگر تھوڑا ایلابریٹ کریں تو اس طریقے سے کہ ہر پھل کی 2 قسمیں رہے گی. جی. ایک قسم تو وہ ہے جو ان کو دنیا میں دستیاب تھی، اس کی اعلیٰ معیار ہے. جی. اور دوسری ان پھلوں سے ملتے جلتے پھل ہو گئے لیکن اپنے ذائقے، اپنے کلر کے اعتبار سے جو بالکل ہی دنیا کے پھلوں سے مختلف ہو گئے. جی. اور یہ چیز بھی اگین اسی لیے قرآن میں بیان ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا پھل دیا جائے پہلی بار جو آپ جس سے مانوس نہیں ہے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، کہ ایک سسپیشن کا پہلو انسان کے اندر بنا رہتا ہے کہ اب اس کا ٹیسٹ کیسا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کی کہ پہلے جو تمہاری دنیا کا ہے اس کو کھاؤ اور پھر اس میں ورائٹیز کو اللہ تعالیٰ لا رہا ہے، کیونکہ جنت کو ہمیشہ رہنا ہے. صحیح ہے. مطلب یہ کبھی نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے جنت میں اس کا دل اکتا جائے گا، اس اللہ کی نعمتیں تمام ہوگی، بلکہ ہر سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا رہے گا. ایک نعمت تمام ہوگی اور دوسری نعمت کی گویا کی شروعات ہوگی. جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ مبارکہ دوبارہ لایا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب متقین علی فروش بطائنها من استبرق، تو ترجمہ اس طرح سے ناظرین، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. استر کا عالم ہے اور استر جو ہے دبیز ریشم کے ہیں. جی بالکل. اگر استر دبیز ریشم کے ہیں تو استر کے اوپر جو کور لگا ہوتا ہے، ہمارے اردو میں انہیں ابرے کہتے ہیں، تو وہ کس طرح کے ہوں گے؟ وہ ناقابل بیان ہے. ناقابل بیان ہے. جی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا بھی اچھا فرنیچر لو تو اندر جو ہے اس کے اندر زیادہ تر کچھ خاص ہوتا نہیں ہے. تو مطلب وہاں پر تو آرٹیفیشل چیزیں ہی ہوتی ہے آج کے زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو اندر ہے وہ بھی ریشم کا ہے اور اوپر جو ہوگا مٹیریل یوز ہوگا آپ وہ اس کے امیجنیشن سے جو ہے بالکل آپ کے پر آپ صرف اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اندر جو مٹیریل ہے وہ بہترین قسم کا جو ہے اللہ تعالیٰ ریشم کو دبیز ریشم کا جو ہے استعمال کیا جائے اس میں. لیکن یہ جو ورڈ آیا ہے کہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوگے، تو مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہونے والا جنت میں کہ انسان جو ہے وہاں پہ بالکل اکیلا ہے. وہاں پر بھی ایک سوشل لائف جو ہے بہرحال اس کو میسر آئے گی، بلکہ اہل جنت کی صحبت اسے نصیب ہوگی. اور اہل جنت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ وہ سورہ غاشیہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ وہاں پر کسی قسم کی لغو بات سننے میں نہیں آئے گی. تو اہل جنت کا کلام جو ہے سلام ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ نیکوکاروں کو نیکوکاروں کی صحبت ہی راست آتی ہے. وہاں پہ جنت میں جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلیجرز ہوگے وہ یہ بھی ہوگا کہ جب دنیا میں آپ کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہر جگہ کی محفل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کی طبیعت پہ گرا گزرتی ہے. لیکن وہاں کی محفلیں ہر اعتبار سے جو ہے پرفیکٹ ہوگی کہ اس میں بہتر سے بہتر لوگوں کا وہ جو ہے میٹنگ پوائنٹ رہے گا. اور آپ یہ سوچئے کہ جنت وہ کون سا مقام ہے جہاں پر ہم جیسوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کیا تو صحابہ اکرام کے ساتھ اور اتنے جو نیکوکار اولیاء اکرام ہیں، اور پھر خود اللہ نے چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو ہے آپ کو بیٹھنے کا جو ہے انسان کو جو ہے موقع نصیب ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ایک تو محفل کے افراد
اور پھر محفل کی نوعیت دونوں کا تذکرہ جو ہے اس کے اندر کیا گیا ہے. اس میں لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کی اگر ینگ جنریشن کو دیکھے تو وہ اس طرح کی محفلیں واٹس ایپ پہ سج رہی ہیں یا تو فیس بک کے ڈسکشن روم میں سج رہی ہے. لیکن انسان آج ان طرح کی محفل کو جو ہے جہاں پہ بہت بڑی سوشل گیدرنگ ہے اس کو جو ہے یہ کورونا کے اندر بھی اوائڈ کیے تو اس کو انجوائے کرنا ایک طریقے سے محال ہو گیا ہے, محال بھی ہو گیا ہے, اور وہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ اپنے آپ میں اتنا گم ہے کہ اس کو اس سوشل لائف کے مزے سے جو ہے وہ بالکل ہی محروم قسم ہو گیا ہے. جبکہ جنت الفردوس کے اندر میں, جنتوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ساری نعمتیں نصیب رہے گی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تمام تر نعمتوں کا لطف صحیح معنوں میں انسان اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ ان لوگوں کی کمپنی میں ہو جن کی کمپنی کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی اکیلا نعمتوں سے لطف اٹھائے اور ایک آدمی اپنے پسندیدہ لوگوں کے جمگٹھے کے اندر میں ان چیزوں کا لطف اٹھائے تو وہ لطف جو ہے دو بالا اور کئی بالا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو بہترین صحبت نصیب کرے گا, بہترین افراد کی جو صحبت نصیب کرے گا, وہ بھی اپنے آپ ایک بہت بڑا انعام ہوگی. اور یہ صحبت سے ہی اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ ہم جنت میں جانے کی اگر ہم اللہ نے توفیق دی اپنی استطاعت بھر کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ضروری کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی طرف جو ہے اس میں اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جو ہے ان کی مدد کرے. کیونکہ اگر آپ جنت میں پہنچ جائے گے اور آپ کی اولاد خدا نخواستہ محروم رہ گئی تو کیا اس جنت کا یہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم تربیت, جب ہم تعلیم اور تربیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب نہ دنیاوی تعلیم ہوتا ہے نہ تربیت سے مراد ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. جب تعلیم اور تربیت کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی تعلیم, اور تربیت سے مراد اخلاق جو اسلام دیتا ہے. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات آئی ناظرین ہم لوگوں کے سامنے, اور ضمن میں بارہا یہ گویا کہ تاکید کی گئی ہے, اس بات کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے بلکہ اپنی اولاد کے تعلق سے بھی ہمیں متفکر ہونا ہے. اور قرآن کریم بذات خود یہ بات کہتا ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو نعمتوں کا یہ تذکرہ ڈاکٹر صاحب آگے کو بھی جاری ہے. اسی آیت میں آگے کا جو حصہ آتا ہے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوگی. ہم نے مختصراً اجمالاً اس کا تذکرہ کیا تھا, اب یہاں یہ بات آ رہی ہے. پہلے تو یہ بات آئی تھی کہ ان باغوں کی جو ڈالیاں ہیں ہری بھری ہوں گی, بڑے گھنے باغ ہوں گے, اور ان گھنے باغوں کی مزید کیفیت کا بیان یہاں آ رہا ہے, اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہو. اور جناگڑی صاحب نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے میوے, جنتوں کے میوے بالکل ہی قریب ہو گئے. اچھا, تو بالکل ہی قریب ہوں گے, یعنی بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے ان کے حاصل ہو گئے. اور شاید ایسا بھی ہو کہ وہ خود جنتیوں کی طرف, جب جنتیوں کا دل چاہے گا تو وہ بڑھ کر کے ان کی طرف جو ہے آئے گی. اور آپ دیکھیے کہ انسان آج کے ٹیکنالوجی کے بھی دور میں جو بیسٹ آف ٹیکنالوجی جنریٹ کر رہا ہے اس کی مشابہ ہے جنت سے. آج انسان جو ہم کہتے ہیں کہ موسٹ ایڈوانس گھر کون سے ہے, تو بولے موسٹ ایڈوانس گھر وہ ہے جہاں پہ آپ آفس میں رہ کے آپ اپنے گھر میں جو ہے کیا گیزر چالو کرنا ہے, کیا لائٹنگ چالو کرنا ہے, موبائل سے چالو کر سکتے ہیں. اور ایلن مسک کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے ہم یہ کریں گے کہ آپ اپنے گھر میں جو ایٹماسفیئر چاہیں گے اس طرح کا ایٹماسفیئر آپ کے سوچنے سے ہم برین کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں گے اور اس طرح کا ایٹماسفیئر آپ کے گھر میں ہو جائے گا. اور یہی چیز آگے بڑھ رہی ہے. لیکن یہ سارے تصورات کو دیکھیے اور ایک طرف جنت کے تصور کو آپ سامنے رکھیے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ انسان کی اصل فطری چاہت جنت ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اس دنیا میں حاصل ہو جائے. اور یہ صحیح ہے, لا حاصل میں اپنی زندگی کو جو ہے تمام کر رہا ہے. تو الحمدللہ یہ بڑی عمدہ بات آئی ڈاکٹر صاحب کے تذکرے میں, اور جنتوں کی نعمتوں کے ان تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام جس کا تذکرہ آتا ہے, ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوگی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایسی آیت ہے جو تشریح طلب ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو جو نعمتیں نصیب کرے گا ان میں سے ایک نعمت یہ خواتین ہیں, جنتی خواتین, شرمیلی نگاہوں والیاں. تو ہم پہلے
اسی کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مفسرین نے اس کے اندر میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ لایا ہے کہ حیا جو ہے وہ عورت کی نسوانیت کا گویا کہ ایک حصہ ہے. ایک ایسی عورت جو حیا سے خالی ہے وہ ہر ایک کی گاہوں میں سما سکتی ہے، لیکن ایک ایسی عورت جو حیادار ہے وہ یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ ہر ایک کے نگاہ میں سما جائے، بلکہ اس کی خواہش، اس کی تمنا یہی ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے بہترین اور اپنے شوہر کے لیے حسین ترین بن جائے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ حیا کا جو پہلو ہے اسپیشلی جب خواتین کی ضمن میں بیان ہوتا ہے تو اٹ از دا پارٹ آف دیئر بیوٹی. اگر ایک خاتون کے اندر حیا کا عنصر موجود نہیں ہے، وہ بے حیائی کر رہی ہے، تو اصل میں وہ بیوٹیفل نہیں ہے. بیوٹیفل خواتین وہ ہے جو حیادار ہے، اور اس کی بیوٹی کا یہی سب سے اہم پہلو ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، حیادار ہے. اگر حیا کو آپ نکال دیں گے تو عورت کی بیوٹی جو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے وہ اس سے جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، وہ اس میں سے بیوٹی اس میں سے مائنس ہو جاتی ہے. جبکہ اس کے بالمقابل ویسٹ کا تصور یہ ہے کہ عورت کی تمام تر بیوٹی اس کا ننگا پن ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور اسلام کا یہ تصور ہے کہ سب سے خوبصورت عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ حیادار باحیا ہے. اور یہ جو ٹوٹل کانورس ہے یہ سچویشن، اور یہ سچویشن کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا تصور خوبصورتی، ہمارا دونوں چیزیں، عورت کی نظر میں کون سی عورت خوبصورت ہے، تو عورت اپنے آپ کو جب حیادار محسوس کرے گی تو وہ خود کو لیکن وہیں پر مرد کی نظر میں کون سی عورت خوبصورت ہے، تو جو سب سے زیادہ با ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آج جو ہے انسان کے دیکھنے کا نظریہ جو ہے بدل گیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بیوٹی جو ظاہر ہوتی ہے وہی بیوٹیفل چیز ہے. تو یہاں پر وہی آپ نے کہا کہ جو نیچی نگاہ والی ہوگی، اس میں ایک پہلو تو یہ حیا کا ہے. دوسرا پہلو یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو خواتین نے کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ نہیں کیے، مطلب اب جو جنتی مرد ان سے تعلق میں آئے گے وہ پہلے مرد ہوگے جن کو انہوں نے دیکھا ہوگا، اور وہ ان کے لیے سب سے خوبصورت اور سب سے چاہت والے بولیے، خوبصورت بولیے، پسندیدہ بولیے. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ بھی آ رہی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ جو ان کا خواتین جنت کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں جو عورتیں ہیں وہ دنیا میں جو عورتیں تھیں جو اپنی نیکیوں کے سبب، اپنے اچھائیوں کے سبب جنت میں داخل ہوئیں، اور حدیث صحیحہ کے اندر میں وہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اس دنیا کے اندر میں تو باقرہ عورتیں بھی ہیں، شادی شدہ عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہے اور بوڑھی عورتیں بھی ہیں. اور یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان عورتوں کو ان کے اعمال کے سبب، بلکہ نیک اعمال کے سبب جنت میں داخل کرے گا تو ان کے کنوارے پن کے ساتھ میں اور ان کی جوانی کے ساتھ میں جنت میں داخل کرے گا. تو یہ بات سمجھ میں لینے کی ضرورت ہے کہ اس حیات نو کے ملنے کے بعد میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی مرد نے، کسی انس نے یا کسی جن نے ان کو چھوا بھی ہوگا. جی بالکل، ان کے جسم بالکل ہی مطلب پاکیزہ ہو گئے. اور نہ صرف پاکیزہ، یہاں پر جو ٹچ کا پہلو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس میں ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ بہت ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مرد کا ٹچ ہونا اور عورت کے ٹچ ہونے میں تھوڑا فرق ہے. مطلب جب کوئی مرد کسی عورت کو ٹچ کرتا ہے تو وہ ٹچ صرف فزیکل نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ایموشنل انوالومنٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جب یہ ٹچ کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے دونوں پہلو ہیں کہ وہ عورتیں صرف فزیکلی ورجن نہیں ہے بلکہ ایموشنلی بھی جو ہے وہ ورجن ہے. مطلب ان کے احساسات اور جذبات پوری طریقے سے ان جنتی مردوں کی طرف ہی راغب رہے گے. مطلب اس کے اندر مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان خواتین کی کامل یکسوئی جنتی مردوں کی طرف ہوگی. وہ کسی طریقے کی دوسری طرف جو ان کی دائیا یا ان کے اندر کوئی بھی وہ جذبہ پایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا والوں کا معیار کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک عورت بیک وقت اگر بہت سارے مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو وہ عورت جو ہے یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. یہاں خوبصورتی کا معیار عورت مردوں کو، کتنے سارے مردوں کو بیک وقت اپنی طرف
یوں کہہ لیجیے کہ راغب کرتی ہے، جبکہ یہاں ایک بالکل ہی الگ سا معیار دکھائی پڑ رہا ہے کہ یہاں جو جنتی عورت ہے وہ اس مخصوص مرد کے لیے ہے جس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بیاہ کرا دیں گے۔ تو یہ چیز ناظرین ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ایک تو وہ معیار خوبصورتی ہے جو دنیا کے آپ کو دنیا میں آرٹیفیشلی کریٹ کیا گیا، ہاں، اور یہاں پر جو ہے ایک فطری طور پر عورت کی جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک مرد کے ساتھ میں جڑ کر کے رہے، اس فطری خواہش کو گویا کہ ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا ایک پہلو جو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ نارملی جب انسان ایک ملٹیپل ریلیشن شپ میں جاتا ہے تو اس کا تعلق زیادہ تر ایسی خواتین سے ہوتا ہے جو ملٹیپل مردوں سے تعلق رکھتی ہے اور وہ بے حیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو، مومن مرد کو یہ ڈسٹنگوش کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو لوگ بھی ملٹیپل ریلیشن شپس رکھ رہے ہیں ان کے تعلق جن خاتون سے ہو رہا ہے ان کے بالمقابل جنت میں میں نے تم کو بالکل ہی اپوزٹ خاتون کا جو ہے انتظام کر رکھا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کانٹراسٹ اللہ نے مومنین کے لیے کریٹ کیا ہے کہ آپ دیکھو دنیا میں جو بھی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو رہے ہیں ان کی نوعیت کیسی ہے، اور جو چیز سامان جنت میں نے تمہارے لیے رکھا وہ بالکل ہی اپوزٹ، اور وہ تمہارے لطیف جذبات کے کا پورا عین مطابق ہے۔ تو یہ ایک کانٹراسٹ اللہ نے کیا، اور اسی میں وہ جوابی پہلو چھپا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں تو آپ کو ان تمام چیزوں سے روکا جا رہا ہے اور پھر جنت میں جا کے اسی چیزوں کی جو ہے چھوٹ دی جا رہی ہے۔ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ اسی پہلو سے اسی لیے کیا ہے کہ وہ تمام معاملات جس پہ مومنین کو صبر کرنا ہے ان کو اسپیشلی اللہ نے بیان کیا ہے جنت کے باب میں، تاکہ مومنین کو وہ صبر تو مومنین کو کرنا ہے، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ان کو تو کوئی صبر نہیں ہے۔ تو صبر میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے پوری حور کا تذکرہ ڈیٹیل میں کیا کہ ہم کو صبر کرنے میں آسانی ہو جائے کہ بھئی ایک کانٹراسٹ کریٹ کر کے کیا کہ دیکھو آپ اس سے بچو گے تو اس کے مقابلے میں آپ کو یہ ملے گا جو اس سے ہزارہ درجے بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ دو صفتیں بیان ہوئی ان جنتی عورتوں کی، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ میں ان کا تذکرہ جو ہے کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، تب تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر مزید ان جنتی عورتوں کی خوبصورتی کے بیان میں یہ بات آتی ہے کہ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ تو یاقوت کا لفظ آیا ہے اور مرجان کا لفظ آیا ہے۔ مجھے یاد پڑتی ہے بخاری کی ایک حدیث جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے بارے میں ناظرین ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس طرح سے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی جنتی عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنتی عورت محض اپنے ٹھکانے سے زمین کی طرف نگاہ کر دے تو زمین اور آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے جو بھی ہے وہ جگمگا اٹھے، روشنی سے پر ہو جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اور جنتی عورت کے دوپٹے کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ وہ اس قدر قیمتی ہے کہ دنیا اور مافیہا سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ ناظرین اس کا ایک اندازہ کریں، مطلب ان عورتوں کی کیفیت اور ان کے حسن کی کیفیت، ان کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی کہ محض وہ ایک نگاہ ڈال دے اور اس نگاہ کے ڈالنے کے نتیجے میں زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ معطر بھی ہو جائے اور جگمگا بھی اٹھے۔ اور دوپٹے کی مثال اگر یہ ہے کہ وہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے تو وہ عورت بذات خود کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے مختص کر رکھی ہے ان دائمی جنتوں کے اندر میں۔ اور دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں جب ہم ان نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہیں ناظرین تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی نعمتیں در حقیقت نعمت کہلانے کی مستحق ہی نہیں ہیں۔ یہ تو چند دنوں کا سامان زیست ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی دے کر ہمیشگی کے لطف جو ہے اہل جنت کے لیے مختص کر رکھے ہیں۔ اور یہاں پر یاقوت اگر پتھر اگر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا تو جس کو انگلش میں روبی کہتے ہیں اور ہندی میں جو ہے مانک کہتے ہیں،
جو بالکل گلابی اور ریڈش گلابی کلر کا رہتا ہے، مطلب جو انار کے دانے کا کلر رہتا ہے، وہ کلر کا ڈسکرپشن ہے، اور وہ ایک کلر ہے، اور دوسرا موتی مرجان مطلب موتی وائٹش جو دودھیا وائٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ملکی وائٹ کلر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلرز کا بھی ڈسکرپشن انسانوں کے لیے جو ہے بیان کیا، اور یہ ڈسکرپشن بالکل آیات متشابہات ہے. مطلب آپ یہ سمجھیے کہ اس کا اور جنتی خاتون کا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کے لیے لویسٹ ترین مثال ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. The least possible description is this. بہت صحیح ڈاکٹر صاحب. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ ہماری آج کے مطالعے کی آخری دو آیات ہیں ناظرین. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز جو احسن البیان میں پڑھنے میں آئی کہ لفظ احسان ہی دونوں مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن پہلا احسان جو ہے وہ نیکی کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرا احسان اس نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے پر اللہ جو اجر و ثواب سے ہمیں نوازیں گے، اس معنی میں یہ دوسرا احسان آیا. جی بالکل. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. ترجمہ تو بہرحال یہاں پر یہ کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دونوں احسان کی یہ جو دو مختلف معنی دی گئی ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے عین مطابق آ جاتی ہے کہ ایک طرف تو وہ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کی بجاوری میں گزاری، اور آج جب وہ لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے اجر و ثواب سے اسے نوازے گا. تو ایک احسان جو ہے وہ نیکی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے معنی میں، اور دوسرا احسان ان نیکیوں پر اور اس بندگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب نصیب ہوگا اس کے معنی. جی بالکل. اور فیصل بھائی یہ جو آیت ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. احسان جو ورڈ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی کے اوپر کوئی فیور کر دینا، لیکن عربی میں جو اس کا معنی ہے کہ ایسی چیز جو حسن میں مکمل ہو اور جو ایکسلنس کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اخلاقی معیارات کے ایکسلنس کو اچیو کیا ہے، تو اب لازمی تقاضا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس اخلاقی معیار کو ایکسلنس پہ حاصل کیا ہے، اب ان کو آخرت میں بھی ایکسلنٹ لیول کی چیزیں، ایکسلنٹ ان کو نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے. تو یہ آیت تو اس کے کانٹیکس میں ہوئی کہ جس میں جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس میں اسی سوال کا جواب ہے جو قرآن پہ جو کرٹکس کرتے ہیں کہ قرآن میں کیوں حوروں کا ذکر ہے، کیوں شراب کا ذکر ہے جنت کے باب میں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو دنیا میں وہ بری چیزوں سے بچے ہوئے رہے تو اس کے بدلے میں اللہ نے بہتر شراب دی، گندی عورتوں سے بچے ہوئے رہے اس کے بہتر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حور اور قصور سے نوازا. لیکن یہ جو آیت ہے یہ ایز اے لائف چینجنگ فورس کے طور پہ بھی انسان اس کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے کہ ایکسلنس کا بدلہ صرف ایکسلنس ہے. آپ یہ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بہترین چیز اللہ نے آپ کو کیا دی، وہ ہے اسلام. آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. تو اب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس اسلام پہ مکمل عمل پڑے. اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو کوئی بہترین صلاحیت دی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اس کا بدلہ آپ اللہ کو ریٹرن کیسے کر سکتے؟ آپ اپنے ان صلاحیتوں کے استعمال سے بہترین چیزیں پیدا کریں اور خلق کے خدا کو فائدہ پہنچائیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کا رویہ کیا تو بدلے میں بھی آپ کو اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک کہ انسان کے اندر احسان مندی کا، شکر مندی کا اور نیکی کو اپریشیٹ کر کے اس کو ریسیپروکیٹ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ صالح معاشرہ تشکیل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آیات حل جزاء الاحسان الا احسان، یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو ہم کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل فلسفہ اور ضابطہ دیتی ہے، اور اس کو ہمارے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے بطور رویہ، بطور ایٹیٹیوڈ، بطور ایک تناظر، کہ ہمارا رویہ یہ رہے گا کہ جو بھی چیز میں ہم کو ایکسلنس ہم حاصل کر سکتے اس کو کریں گے، اور اللہ کے سامنے بطور شکر مندی ہم اس کو بہترین انداز میں برتیں گے، چاہے وہ ہماری صلاحیت ہو، چاہے وہ ہمارا دین ہو، چاہے وہ افراد ہو جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا معاملات نیکی کا سلوک کیا. تو یہ اگر ہم رویے کو اختیار کریں گے تو امید ہے کہ ہم وہ اخلاق پہ قائم ہو سکیں گے
جو قرآن سے ہم سے جو ہے مطلوب ہے۔ اس آیت کے خاتمے پر پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کا انکار کرو گے۔ تو ناظرین یہ بات آئی تھی کہ جو اعلیٰ کا جو لفظ آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اوصاف حمیدہ کا بھی شمار ہوتا ہے، گو کہ نعمتوں کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی اس آیت کے اندر یہ جو لفظ ہے ان چیزوں کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ تو یہاں خصوصیت کے ساتھ میں مفسر نے پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین صفات والا ہے، اور وہ بہترین صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ بندوں کے نیک اعمال کو وہ اپریسیٹ کرنے والا ہے، نہ صرف اپریسیٹ کرنے والا ہے بلکہ ان کے نیک اعمال کی بہترین جزا، جیسے کہ آپ نے کہا ایکسلنٹ ریوارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نوازنے والا ہے۔ اور یہی تذکرہ ڈاکٹر صاحب معلوم ہوتا ہے آگے کی آیات میں بھی جاری ہے، بلکہ ختم سورہ تک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی پذیرائی کے لیے جو سامان جنتوں میں کر رکھا ہے، اہتمام کر رکھا ہے، اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن ناظرین یہ کلیدی آیت معلوم پڑتی ہے جو یہاں پر آئی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ناظرین، یہ وہ جنتیں ہیں جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل خاص سے ہم لوگوں کو بھی ان عظیم جنتوں سے ہمکنار کرے، آمین۔ تو حضرات ناظرین سورہ رحمان کی آیت نمبر 61 تک بحمدللہ ہم لوگ آج پہنچ پائے ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ آیتیں مزید ایک اور نشست میں ہم لوگ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کہ ہمیں اجازت دیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں، اپنے آپ کے حق میں اور تمام طرح اہل ایمان کے حق میں خیر و برکات کی دعا کریں۔ ہم ماہ سیام میں داخل ہوا چاہتے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا کے ساتھ میں آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔